فصل سوم، تعلیمات قرآنی۔ ہمارے سید مولا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اگر کوئی فاضل مبسوط و مشرح لکھے تو ضروری ہے کہ وہ علوم قرآن سے بھی بحث کرے، لیکن اگر کوئی شخص میری طرح مختصر سادہ حالات لکھ رہا ہو تو اسے بھی لازم ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا نمونہ پیش کر دے۔ گو اسرار و حکم اور خصوصیات قرآن پاک کے مباحث کو وہ چھوڑ ہی دے، کیونکہ جب سیرت نبویہ کے ساتھ قرآن مجید کا نمونہ نہیں دکھایا جاتا وہ کتاب بے حد نامکمل ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اہل عالم کو اس کلام ربانی سے روشناس و متعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کرایا ہے۔ یہ پاک کلام 23 سال کی مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ انہی الفاظ میں دنیا میں مشتہر و محفوظ، زبانوں پر جاری، دلوں پر قابض اور دماغوں پر حاوی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائے تھے۔ یہ کلام پاک دنیا کے ہر طبقے پر موجود ہے۔ دنیا کے ہر حصے پر کروڑوں اشخاص ہر روز 5 دفعہ اس کے مختلف حصوں کو ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ جب سے اس کا نزول ہوا اس کا ظہور ترقی پذیر رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب اسے پہلے اکیلی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، لحظہ بلحظہ، روز بروز اس کے ماننے والوں کی تعداد ترقی پذیر ہو رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی موسم، کوئی رسم و رواج کسی جگہ کے ماننے والوں یا انکار کرنے والوں کے موافق یا ناموافق حالات اس کی ترقی کے لیے روک نہیں بن سکتے۔ مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے غلط کیے گئے، اس کی سچی صاف تعلیم پر غلط حاشیے چڑھائے گئے، لیکن کوئی تدبیر بھی اس کی اشاعت کو نہ روک سکی اور اس کی وسعت پذیر ترقی کو محدود نہ کر سکی۔ یہ جس زبان میں پہل جلوہ گر ہوا اسی میں اب تک نور فشاں ہے اور ایک عالم اس کی روشنی سے منور ہے۔ لیکن دنیا کی اور تمام مقدس کتابیں، کیا تورات و زبور، کیا انجیل اور اس کے خطوط، کیا وید، کیا یند و پایند اس وصف سے عاری ہیں۔ جس زبان میں وہ اتری تھیں آج دنیا پر اس زبان کا اور اس زبان کے بولنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ قرآن مجید ان سب اعتراضات کو جو قرآن کے زمانہ نزول میں کیے گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگائے گئے خود بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اپنے لیے خود ایک سچی تاریخ بن گیا ہے، جس میں تصویر کے ہر 2 رخ دکھا دیے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس بارے میں اپنی صداقت اور استحکام کے اعتماد پر جس جرأت سے کام لیا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب سے اس کا ظہور نہیں ہوا۔ قرآن حکیم کی تعلیم ایسی زبردست صداقت لیے ہوئے ہے کہ جن قوموں اور مذہبوں نے اسے علی اعلان نہیں مانا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اسی تعلیم کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو سینکڑوں سال اس سے پہلے کی ہیں یا سینکڑوں سال بعد کی۔ صدق اللہ تعالی۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ: باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ میرے فکرے کا مطلب آپ پر واضح ہو جائے گا جب آپ یہودیت، عیسائیت، موبدیت، بدھ مت اور ہندو مت کے سناتن یا آریہ دھرم کے حالات قبل از نزول قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور پھر بعد از نزول قرآن پاک آپ ان مذاہب کی ترقیات تا زمانہ حال پر غور فرمائیں گے، اور ان ترقیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ اس ملک میں اس انقلاب سے پیشتر
قرآنی تعلیم کا رواج ہو چکا تھا یا نہیں۔ اب خواہ کوئی قرآن مجید کے فیوز کو مانے جیسا کہ مشہور بانیان برہمو سماج کا حال ہے، یا جیسا کہ رومن کیتھولک نے لوتھر کو الزام دیتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ اس کے مسائل قرآن سے مستخرج ہیں، خواہ کوئی نہ مانے جیسا کہ بہت سے فرقوں کا حال ہے، مگر عملاً انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو لے لیا ہے، لے رہے ہیں، اور ہر ایک ترقی کنندہ قوم على رغم أنف مجبور ہے کہ اس کی تعلیم کو لیتی رہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سورۃ المائدہ کی بشارت سناتا ہے۔ میں نے آیات کے ساتھ صرف سادہ ترجمہ لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ لکھنا اس کتاب کے موضوع سے باہر تھا، کیونکہ میں ایک سلیس اور آسان کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے پڑھ لینے کے بعد پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کی بابت کچھ تو معلوم کر سکے۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ مسلمان براہ مہربانی دیکھیں کہ قرآن مجید کس نمونے کے مسلمان تیار کرتا ہے۔ الہیات، ذات خداوندی کا عرفان۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے نام سے شروع ہے جو کمال رحمت والا اور دائمی رحم والا ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار۔ سورۃ الانعام۔ ترجمہ: حواس اور عقول خدا کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن خدا کو ان سب کا ادراک ہے۔ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ سورۃ الشورى۔ کوئی چیز بھی خدا کی مثال نہیں، اور وہ بندوں کی التجاؤں کو سنتا اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ۔ خدا ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، اسے غفلت یا نیند کا اثر نہیں ہوتا، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ وہ خدا لوگوں کے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لوگ تو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اسے آسمانوں اور زمین دونوں کا تھام رکھنا تھکا نہیں دیتا، وہ بڑی اعلیٰ شان اور عظمت والا ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ سورۃ الانعام۔ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورۃ الاخلاص۔ وہ خدا ایک یکتا، سب کا سید و آقا ہے، کوئی اس کا فرزند نہیں، وہ کسی کا فرزند نہیں، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں۔ سچے دین کی تعریف۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سورۃ الروم۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، خدا کی بناوٹ میں عدل بدل نہیں ہوتا، یہی سیدھا دین ہے،
لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. سورۃ البقرہ۔ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، ہاں اللہ سے بڑھ کر اور کون رنگ چڑھا سکتا ہے؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سورۃ الشورى۔ خدا نے تمہارے لیے دین کا وہ راستہ بنایا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی بھیجی، اور ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ دین پر سیدھے چلو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ بندے کے اعمال سے اللہ تعالی کو کیا مطلوب ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورۃ الحج۔ خدا کے ہاں قربانیوں کا گوشت یا لہو ہرگز نہیں پہنچتا، خدا کے پاس تو تمہاری فرما برداری پہنچتی ہے۔ شریعت سے مقصود انسان کی تکمیل ہے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورۃ المائدہ۔ اللہ کا یہ ارادہ نہیں کہ تم پر تنگی ڈالے، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت پوری پوری بھیجے تاکہ تم شکر کیا کرو۔ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. سورۃ العنکبوت۔ نماز فحش اور بے حیائی اور ممنوع کاموں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے فوائد میں بڑھ کر ہے۔ نبی کے فرائض۔ ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورۃ البقرہ۔ ہم نے تمہارے پاس رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، وہ ہماری آیتیں تم کو سناتا، اخلاق رذیلہ سے تم کو پاک کرتا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ علوم سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سورۃ الاعراف۔ ترجمہ۔ نبی لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں کے کرنے سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتا ہے، بوجھ ان سے دور کرتا اور توق ان کے نکال دیتا ہے۔ اعمال کی جزا و سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور موت کے بعد بھی۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورۃ الاعراف۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے، لیکن وہ تو حکم الہی کو جھٹلانے لگے، اس لیے ہم نے ان پر ان کے فعلوں کی وجہ سے مواخذہ کیا۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سورۃ المائدہ۔ اگر وہ لوگ تورات اور انجیل پر اور اس کی تعلیم پر جو ان پر نازل کی گئی قائم ہوتے تو اپنے اوپر اور نیچے سے خوراک کھایا کرتے، زمین و آسمان کی برکتیں ان کے ساتھ ہوتیں۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سورۃ الشورى۔ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اور خدا تو تمہاری بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
جزاء بما كانوا يعملون. سورۃ السجدہ۔ کوئی شخص بھی نہیں جان سکتا کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے وہ کیا کیا چیزیں خفیہ مہیا کر رکھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ بدلہ ان کے اعمال کا ہے۔ سنن الہیہ میں تبدیلی نہیں۔ نمبر 1، فلن تجد لسنة الله تبديلا. سورۃ الفاتر۔ سنت الہی میں کچھ بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سورۃ الفاتر۔ سنت الہی میں ایر پھیر کی گنجائش نہیں۔ نمبر 3، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورۃ الملک۔ خدا کی آفرینش میں تجھے کچھ بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ذرا آنکھ اٹھا کر تو دیکھ، کیا تجھے کوئی شگاف بھی دکھائی دیتا ہے؟ پھر آنکھ اٹھا کر اور بار بار دیکھ، تیری نظر تھک کر ناکام لوٹ آئے گی۔ انسان کی ذاتی کوشش ہی کامیابی کے لیے مثمر بنتی ہے۔ نمبر 1، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سورۃ النجم۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے سعی کی ہے۔ نمبر 2، وكان سعيكم مشكورا. سورۃ الدہر۔ اور تمہاری کوشش خوب کامیاب ہوئی۔ نمبر 3، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. سورۃ البقرہ۔ وہ امت گزر چکی ہے، جو کچھ اس نے کمایا تھا اسے ملے گا، جو تم کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔ صبر اور پرہیزگاری کا درجہ۔ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورہ آل عمران۔ اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ایک عالی ہمتی کا کام ہے۔ حکمت اور دانش کا درجہ۔ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سورۃ البقرہ۔ اور جسے حکمت یعنی حقیقی فلسفہ دیا گیا اسے نہایت ہی سعادت حاصل ہوئی۔ صبر کا ثمرہ۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. سورۃ السجدہ۔ جب بنی اسرائیل نے صبر اختیار کیا تو ہم نے ان میں ایسے مقتدائے قوم کیے جو ہمارے حکم کے مطابق اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ قطع تمہ۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. سورہ طٰہٰ۔ کافروں کی مختلف قوموں کو جو ہم نے دنیاوی حظوظ سے بہرہ مند کیا ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ۔ دنیاوی عروج میں آخرت کو نہ بھولنا۔ ولا تنس نصيبك من الدنيا. سورۃ القصص۔ اے قارون، تو دنیا کے گھمنڈ میں آ کر اپنے بہرہ نجات کو فراموش نہ کر۔ تہلکہ سے بچنا۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سورہ بقرہ۔ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ افطرا اور جھوٹ ایمان کی ضد ہیں۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. سورۃ النحل۔ جھوٹ افطرا وہی باندھتے ہیں جو خدا کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ قطعی حرام چیزیں۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورۃ الأعراف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا دیجئے کہ میرے پروردگار نے حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1، فحش کی سب قسموں کو جو کھلی ہیں یا چھپی ہیں۔ نمبر 2، اور گناہ کو۔ نمبر 3، اور ناحق بغاوت کو۔ نمبر 4، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو جس پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ نمبر 5، اور خدا پر ایسی بات جوڑ لینے کو جسے تم نہیں جانتے۔ خدا کی عبادت الہی بپتسمہ ہے۔ صبغة الله
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ سورۃ البقرہ۔ ہم نے خدا ہی کا رنگ اختیار کیا ہے، کیا خدا سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا رنگ دینے والا ہے؟ اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تحریر و انشا دانی کی تعریف۔ نون والقلم وما يسطرون۔ سورۃ القلم۔ میں قلم اور اس کے لکھے ہوئے علوم کی قسم کھاتا ہوں۔ ارباب عقل و دانش کے لیے الہی نشانات۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ سورۃ البقرہ۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے، رات دن کے آنے جانے، وہ کشتیاں اور جہاز جو لوگوں کی مفید اشیاء تجارت لے کر دریاؤں اور سمندروں میں چلتے ہیں، آسمانوں کی طرف سے خدا کے پانی برسانے اور مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے اثر نو زندگی بخشنے، زمین میں ہر قسم کے جاندار پیدا کر کے پراگندہ کر دینے، مختلف قسم کی ہوائیں چلانے، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے بیچ میں تابع حکم نظر آتے ہیں، بے شک عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قسم کھانے کی ممانعت۔ نمبر 1۔ ولا تطع كل حلاف مهين۔ سورۃ القلم۔ تو کسی ایسے ذلیل کی بات مت مان جو بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ نمبر 2۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم۔ سورۃ البقرہ۔ خدا کے نام کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ۔ نمبر 3۔ واحفظوا أيمانكم۔ سورۃ المائدہ۔ قسموں کی نگہداشت کیا کرو۔ صلح کلی کی دعوت۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سورۃ البقرہ۔ ایمان والو، دین اسلام میں جو مبنی بر امن ہے، بالکلیہ ہمتن داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اصلاح باہمی کا حکم۔ نمبر 1۔ وتصلحوا بين الناس۔ سورۃ البقرہ۔ لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ نمبر 2۔ واصلحوا ذات بينكم۔ سورۃ الانفال۔ آپس کے تنازعات اور جھگڑوں کی اصلاح کر لیا کرو۔ عفو و درگزر کی تعلیم۔ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ سورۃ النور۔ لازم ہے کہ معافی دو اور درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ سچی تعلیم کی صداقت خود بخود آشکارا ہو جاتی ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں جو اطراف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اور خود ان کی ذات و نفوس میں بھی موجود ہیں، ضرور انہیں دکھائیں گے، اور بالآخر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعلیم بالکل سچی ہے۔